فتح باب نبوت بے بے حد درود، ختم دور رسالت بے لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام۔ صرف اسی پر بات کی جائے نا بھی کیڑیاں کیڑیاں گردنیں جھکیاں، اسی پر بات ختم ہو جائے، لیکن بات آگے کر رہی ہیں ابھی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، حضرت امیر حمزہ جڑا آخری بندہ ماریا انہوں آپ نے فرمایا آج بہت سارے لوگ بزدل ہو کر ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہلکی گل کرو۔ میں کہو ہلکی گل تاں ہو سکنی بھئی میرے گھر ڈاکہ مارے نے میں چپ ہاں، ہلکی گل تو میں کوئی رویا میں کوئی چلایا، کیوں جی میرا سارا گھر لٹ کے لے گئے تو تاں میں خوش ہاں، کیوں جی ہاں جی میرے 14 سالہ بچے نو جناب کٹ کٹ کے ادھر دھو کے ڈینے تاں میں خوش ہاں۔ گل اتھے ہو رہے اپنی واری تو ٹھیک ہے، او دے سینے تے کلاشن کوف رکھ کے کہندے سن 10 ہوئے تیرا پیو کتھوں پیسے لیندا، ہن 14 سال وہ کہندا اللہ دیندا ہے، وہ کہندے سانو تے نہیں دیندا، وہ کہن لگا تہاڈا منہ ہے تانوں دیوے۔ توجہ توجہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، آخری بندہ جڑا حضرت امیر حمزہ ماریا سبا نامی، تے آپ نے کی فرمایا تیری کیا بات ہے تو حضور دے مقابلے چاہیا، واہ واہ تو بڑے خاندان دا بندہ۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گستاخان کے ساتھ بھی ایسی گفتگو کی جائے، جی تہاڈی کیا بات ہے جی تسی بڑے بڑے ہو جی۔ حضرت امیر حمزہ انہوں کی فرمایا، فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور، فرماؤ ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا۔ گل جب ہمارے آقا دی ہوئے پھر امیر حمزہ نے بھی انہوں اخلاق سکھانے پڑنے، کہنے مولانا اخلاق سے بات کرو۔ میں نے کہا گستاخان سے ایسی بات ہوگی نہ ساکی نہ پیمانہ گفتم حدیث عشق پہ، ہاں جی گل جڑی عشق دی وہ تو ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری بھی کہنا میں بے باک ہو کے کرنا۔ میں آکھا تو یورپ پڑھیا تاں بے باک ہویا، ABC پڑھیا، کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنے لگا نا مولی خادم میں یورپ تک گیا لیکن واپس آ کے میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ کہنا میں ضرور گیا لیکن میں آنکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا اتھے کی گندے کھا رہے سن گند کھا رہے سن۔ میں آکھا کی ہویا ہی پھر آنکھ پٹ کی تو کیوں نہیں ویکھی یورپ دی ترقی؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ تو کلندر لاہوری بھی یہ گل کر گیا، کہنے لگا میں آکھا جناب تسی بے باک کیوں ہو گیا ہوا، حضور دے عشق دی گل بے باک ہو کے کیوں کرنے ہو؟ اقبال کہنے لگا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل میں اینج کر کے سنی، اینج کر کے نہیں سنی میں حضور دے عشق۔ آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ صفوان عمیر بن واب صفوان بن امیہ نام معاہدہ کر کے آئے، جدوں بدر دی جنگ مک گئی انہاں دا پتر قید ہو گیا، انہاں صفوان بن امیہ نو کیا تو میرا قرضہ بھی اتار دینا ہے، میرے گھر دی دیکھ بھال کرنی، میں رسول اللہ تے جا کے حملہ کر دینا ہے۔ اے مدینہ پاک آیا تلوار گالے چ پائی ہوئی، صحابہ باہر کھڑے سن جنہاں وچ حضرت عمر بھی کھڑے، میں بولی بولن لگا۔ آج کہتے ہیں حضور کے دشمن کے بارے میں نرم بات کرو، حضرت عمر باہر کھڑے سن، جدوں ویکھیا نا عمیر بن واب گالے تلوار پائی اٹھنی تو تھلے اتریا، حضرت عمر دور کھڑے سن، آپ نے فرمایا دونکم القلبہ، فرماؤ اس کتے نو نپو۔ کیوں جی حضرت عمر فرما رہے ہیں انسان نو فرما رہے ہیں، عربی بولن والے نو فرما رہے ہیں، تے آپ فرمایا دونکم، فرمایا اس کتے نو نپو ہوئے انسان، تے حضرت عمر انہوں کتا کہہ دیں۔ ہن حضرت عمر نو بھی سکھانی پینی گل کہ جناب تسی انسان نو کتا کہہ دیتا ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔
فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے۔ آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو، کیوں جی اسماء افعال چو، آپ نے فرمایا خضو، فرمایا دو نمانو پکڑو نپو اس کتے نو۔ اتنی دیر حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عمر اتھو نپ لیا تے گھسیٹ دیا ہویا میرے آقا مولا دی بارگاہ وچ مسجد نبی شریف تے جاندے ہی کیا ول خبیث الغادر، حضور خبیث بھی ہے تے غدار بھی ہے۔ اجے تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف تلوار ویکھی تے حضور دے بارے کوئی گل کرے تے سانو کوئی ادب سکھاوے جناب مولانا انج گل کرنی، او انج نے پترا گل وچ ہو رہے کیوں جی حضرت؟ ہاں جی کیوں جی جناب پیر صاحب، کیوں جی حضرت صاحب، کیوں جی پیر صاحب، کیوں جی مولانا غفران ماف، کیوں جناب گل کنج ہو سکتی؟ نرم بات ہے پترو، تسی سانو کرنا کی چاہتے ہو پاکستان ہے؟ اسی ہن لکھاں نے ایتھے تے نعرہ لا رہے ہیں نا ہزاراں تے یکم اکتوبر مینار پاکستان اسی نکھاں نعرہ لانا ہے۔ تسی بولو، تسی کھڑے ہوئے ہو، سارے بولو، تسی نہیں بول رہے، سارے بولو، سارے بولو تسی۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے، مونج دی منجی ہوتے بندہ انج نہیں سکتا کپڑے سوید تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے سب دے زہر جہا پانی پی کے تے تمبے جائی جناب خوراک کھا کے تے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربی جناتا لکھ دیتیاں۔ اور آخری باری انگریز گیا کہنے لگا مولی فضل حق اے تھلے ویک جڑا نہ لکھیا فضل حق ہے کہ تو کہہ دے کوئی اور فضل حق ہے تے ہون بھی تینوں کالے پانی تو واپس بھیج دیتا جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی فاروقی نسلن، حضرت عمر دے خون نے جوش ماریا، اٹھ نہیں سن سکتے، ہڈیاں گڑ گئیں سن، علامہ اٹھ کے بہ گئے۔ آپ نے فرمایا انگریزہ تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر گیا؟ یہ تو ایک فضل حق ہے، ہزاروں بھی ہو تم ایسی سزا دو تو فتویٰ یہی ہے کہ خلاف تمہاری جہاد فرض ہے، فرض ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے۔ مسئلے آتا آ جائے اجے تک جناب مرزائیاں نو بینڈ برا کہنے والے دے بارے اجے تک مولوی سوچ رہے ہوں کہ کس لہجے میں بہن بھائی کہا۔ ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی نو نہیں سی پتا میرے نال کی ہونا ہے، فرمایا علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان۔ ایسی لکھاں اتھے نعرہ لانا ہے بالکل۔ اے سارے علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، تمام مشائخ طریقت جڑے بیٹھے ہو، علماء جڑے بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ نے، دعا رسول دا واسطہ نے، ہر بندہ میں اس واسطے روک دیتی ہے اے جو کچھ پڑھن لگے سن، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکان دے ہوندے، ہاں کتیاں دیاں تعریفاں نہیں ہوندیاں، تعریفاں مالکان دیاں ہوندیاں۔ ہاں جی مولی خادم کمینہ کون ہے کہ اپنی جناب سامنے بیٹھ کر کہے کہ میری منقبت پڑھو؟ کون اتنی دیر حضور کی بات کرو، رسول اللہ کی شانیں بیان کرو، کسی کے لیے کوئی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، صرف حضور کی عزت، ناموس اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہی۔ کسی دے توجہ جی مولانا
میں گل پھر کرنے ہیں تو نعرہ پھر تواڈے تے جذبات ہیں، تسی تو اتھے بھی بیٹھ کے ہاں جی زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، اور لندن نہیں تسی کتنے رہندے ہو؟ آنکھ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سارخیز. تواڈی گل تے ہو رہے نا، تسی گل سنو. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تاریخ کیسے بن گئی. میں کہا جی کیسے بن گئی، اسی تھوڑی بنائی. اے تے ممتاز قادری پھانسی تے پھندے ہوتے لبیک دا نعرہ لایا بن گئی، بس گل ختم ہو گئی. یہ نعرے میں جان پا گیا، گل ختم ہو گئی. یہ اپنے پیو واسطے تھوڑی بڑھائی. کیا میں جی وہ اس کو شامل نہیں کیا، اس کو شامل نہیں کیا. میں کہا جب نعرہ لگ جائے تو پھر شامل اسی کو بلانا ہے. آؤ حضور کی عزت کے لیے، یا تو ہم اپنی عزت کے لیے مقدمے لڑ رہے ہوں تو پھر تو بات ہے. جب ناموس رسالت، جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو جب آپ مینار پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے کہ ذلیل کے بچوں، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے. بات ختم ہے. ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے. اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلاں کو بھی راضی کرو جی، فلاں کو راضی تو تاں کرے میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے، میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے تے پیڑا میرا منڈا بڑا منڈا ہی ہے تے میں دا ویاہ بھی کرنا ہے. اتھے میں نو تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے نہیں نپو، فلانے دا بھی گوڑا نپو، فلانے دا بھی. حضرت دا گوڑا میں اس واسطے نہیں پہ ناراض ہیں، ویسے میں کہہ رہا اس طرح مطلب کوئی سمجھے پہ حضرت بھی ناراض ہے. حضرت پہلی صف وچ کھڑے اور جی فلانے دا گوڑا نپو. میں آکھا جی گوڑا کیڑی گل تو نپیے، کوئی سانو بھی دسو. اے ایسا جرم کیتا اسی ٹی چوک چلے گئے. اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے؟ اے وجہ جذبہ کدی ویکھے سی تسی؟ اہل سنت دا تسی جھاکا لا دیتا ہے. انہاں نو تو گھر ٹنگا کمائی جا رہا. او اولاد نہیں تھی، او اولاد، ہم بڑے امن والے ہیں. یعنی حضور کی عزت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں. یہ تو بغیرتی ہے. امن یہ نہیں ہے. امن یہ ہے کہ ابو دجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو دجانہ کی جسم پر لگے. ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو دجانہ لم یتحرک، حرکت بھی نہ کرے. انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گر ہے. کیوں جی؟ فلانا بھی ناراض ہو گیا، فلانا بھی ناراض ہو گیا. میں کہا جی ناراض ہوئے تو ساڑھا کی لگتا ہے؟ ناراض رسول اللہ دے ناتے ہویا. یا تے مولی خادم اپنے پیو دے 40واں کرن گئے سی اتھے. آج کے رسول کا 40واں کرنے کے لیے ہم گئے تھے. گالے کرنے والی گل کرنے والی کرو جس تے اتنے کوئی پیڑا اور تے پھکیاں اور. میں حقیقت پنجابی میں دا معنی ہون سمجھا. ہاں جی اتھے تے بابا جڑا بھی بلال اسلام دا کم کرن تے قریشی ہاشمی تھلے ہوون بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جاندے. غلام تے لونڈی دے پتر ہوون تے حجۃ الوداع دے موقع ہوتے عرفات جو رسول اللہ اپنے پیچھے اسامہ بن زید نو بٹھا لو. اے ہن کسی قریشی ہاشمی نے کہا کہ حضور کس نو بٹھان لگے ہو، ادا تے رنگ بھی گندمی ہے. اے ہن کسی صحابی نے اعتراض کیتا ہے جی اے تو میرے آقا مولا دی اپنی شان ہے جنوں چاون اتنے لے جان. اے ہن جناب علامہ غفران محمود سیالوی، پیر ضیاء الحق شاہ صاحب اگر کم کیتا، حبیب الحق شاہ صاحب، علامہ اشفاق صابری کم کیتا، مولانا غفران محمود سیالوی کم کیتا، کسی نہیں کیتا تو پٹو کیوں نہیں کیتا تسی؟ یہ تو ساڑھے پیو دا کم نہیں سی. یہ تو جڑا کم کرے گا وہی کعبے دی چھت تے چڑھے گا. ابو لہب تے ابو جہل تے تھلے ہی پھر رہنا ہے. گلاں کرنے ہو حضور کی عزت کی بات ہے. بین الاقوامی تاریخ چلی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف. اس میں تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں جناب، پہلے میں نو میری گل کرو، میں گالاں کھان واسطے تیار ہوں، میں رسول اللہ دی عزت واسطے تیار ہوں. دسو جی موٹر وے دی مسیتاں ہو تو او کیڑا کمینے دا پتر ذلیل دا پتر افسر ہے جنہیں صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ بار مسیتاں تو اتروا دیتا؟ وہ بورڈ کیوں لائے؟ تواڈے پیو دا پاکستان ہے. ذلیل دے پتروں تے ننگے عورتاں نچنو ٹھیک ہے تے حضور دا نام تانوں نہیں وارد. ایدا حساب لینا ہے ذلیل دے پتروں تواڈے کول. توجہ جی، اب ہر بات جو ہے وہ سر جھکا کر ایسے تھوڑا ہے نا، قربانیاں تو دینی پڑے گی. میں اس واسطے گھر میرا لٹیا انہوں نے کلاشن کوفہ میرے گھر جناب ایڈی کلاشن کوفہ پورے خاندان ہوتے چاہیے رکھیا نے. کٹو جی کتے پروجیکٹر رکھیا تسی خود مولی خادم کیڑے پاس پروجیکٹر رکھیا. میری جناب رضائیاں تے تلائیاں والی
پیٹی بھی توڑ دیتی کہندے وچوں کڈو کیڑے پاسے تو خود کچھ رکھے کلاشن کوفاں کڈو باہر او کلاشن کوفاں پاگل تے پترو مولی خادم رکھی ہوندیاں تے پھر انج گل ہونی سی نا میں کلاشن گھروں چاقو بھی نہیں ملیا انہاں نوں تے میرے چھوٹے منڈے نوں کہندے کوئی چاقو تا کٹ دے یار اسی جا کے کبھی بھئی چاقو نکلیا ہوتے تو انہیں کہا ہے ہی نہیں تو کتوں تانوں کٹ کے دے انہیں کہا تیرا پیو گلاں تے بڑیاں کرنا انہیں کہا کسی اور پاور نال کرنا اے چاقو والی پاور نال سارے بولو اللہ دے بندے ہوئے نعرہ سارے لانا ہے بولو سارے کیا کرنے پہ ہو سارے بولو ایتھے جڑے حکومتی بیٹھے نا چغل خور وہ جا کے مووی بنا کے اپنے ابا جی نوں دکھاؤ کہ حضور کی امت کس طرف جا رہی ہے اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے بس یہی جرم ہے اور تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے یہ جرم ہے تو یہ جرم تو کرنا ہے اور یہ اتنا محبوب جرم ہے کہ عید والے دن میرے آقا و مولا کے سامنے یہ نعرہ لگ گیا یہ اتنا نعرہ میرے آقا کو پسند ہے لبیک کا نعرہ لگ گیا میرے آقا خود بھی چاہتے ہیں میری امت ساری کھڑے ہو کر کفر کے سامنے یہی نعرہ لگائے کہ ظالم کے بچوں تم ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرتے ہو ہم سب حاضر ہیں حضور کی عزت کے لیے ہم حاضر ہیں سارے بس بات ختم ہے اوہ رسول اللہ کی بات کرے اور لبیک کی بات کریں لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں توجہ حضور کی بات کریں مولوی کی جرت کیا ہوتی ہے جڑا ویل چیئر تو ہل بھی نہیں سکتا اس کی کیا جرت ہوتی ہے جرت وچ گل وچ ہو رہے لا حول ولا قوت الا باللہ رب جلیا حضور کی بات کر لبیک کی بات کر مولویوں کے نعرے نہیں لگانے حضور کی بات کرنی ہے جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے ہاں جی جب حضور کی پہلے بات رسول اللہ کا لکھا ہوا نام مولا کائنات علی مرتضی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب تسی مولا علی دی آڑ اچ کچھ اور گل کرنا چاہتے ہو اسی جڑی مولا علی دی شان بیان کر رہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے اس آڑ اچ بک بک کر دے ہو اسی جان رہے ہیں جتنے تسی آؤ میں جڑی گل کر رہا کیوں جی اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی شان بیان کی تھی تسی جم کی بھی نہیں سوچ سکتے مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام لیکن اعلیٰ حضرت ایک اگلی گل بھی کی تھی ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج کیوں جی مہا یمحو محون فو ماہن ومحی یمحا محون فذاک ممحون لم یمحو لم یمحا لا یمحو لا یمحا لن یمحو لن یمحا ہاں جی اے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج ایتھے اعلیٰ حضرت مور لا دیتی جڑا علی دا منن والا ہوئے گا نہ رافضی ہو سکتا نہ خارجی ہو سکتا نعرہ حیدری ہاں بالکل ساڑھے اندر کوئی کوڑ ہے کوڑ ہوئے تو بندہ کہنا ہے جس کی نعرے تحقیق کے اندر تو پھر امام حسن کی خلافت کدھر گئی میں کہا آج تم بڑا تحقیقی جمعہ امام احمد رضا نہیں سمجھ آئی جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے امام اعلیٰ حضرت بریلوی نو خلافت حسن نہیں نظر آئی تو بڑا آج نمیا محقق بڑا ایران دے پیسے اتنے ہی کھا جتنے ہضم ہو جان ہاں تو ایران دے پیسے کھا کے گل کر اسی در رسول دے ٹکڑے کھا کے گل کرنے داتا صاحب دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے پیر مکی دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے پھر ساڑھی گل بھی سن یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سہرے پیا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم
یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار. ہاں یہ وار وار سے پار ہے. گلاں کر رہے ہو تسی کی سمجھدے ہو یہ ساڈے علماء جڑے انہاں نو دین سمجھ نہیں آیا؟ ایک دو اٹھ کے گلاں کر رہے ہو تسی؟ نا نا، یہ جمہور اہل سنت میں انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں ہے جڑے علماء مشائخ بیٹھے، لیکن گل حق دے نال کھڑے ہونا ہے. اسی نہیں ویکھنا سامنے کون کھڑیا، پیچھے کون کھڑیا، دائیں کون کھڑیا. امام احمد رضا یہ گل نہیں ویکھی، جدو نہیں ویکھی تو پھر سارے ہی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا، لیکن جڑا امام احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا. ہاں جی، اتنے سارے ایتھوں لے کے ایتھے تک کمرہ نہیں سی آلہ حضرت بریلوی دا، تے مربعہ میں بنے ہوئے مدرسے بھی آج امام احمد رضا دی گرد راہ نو نہیں پہنچ رہے. دنیا ہوتے احمد رضا ہو رہی، کیوں؟ وجہ گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفاتوں نے، اور انہیں جانا بس، انہیں جانا، پھر جانن تو بعد مانا بھی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. زمین و زمان مکین و مکان تے موٹر وے مسجد، موٹر وے مسجد دی دیوار تو اڑے پیو واسطے، وہ بھی درود شریف واسطے. ہاں جی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں، حسن ابدال بھی آیا تو انہوں دی وجہ تو آیا. ہاں جی، لاہور بھی گیا تو انہوں دی وجہ تو گیا. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، بس گل ختم. اہل سنت و جماعت بیدار ہوں، اپنی بیداری کا ثبوت دے. میں آگے بات کر آگے بات کر ختم ہونے کی طرف بھی لے جانی ہے بات. میرے آقا و مولا، اے تسی جس انداز نال سکوت نال گل سن رہے ہو نا، محفل میلاد انجی سننی چاہیے. میں تے گل کرن لگا، حجت الوداع کے موقع پر حضرت میمونہ بنت کردم، حضرت ام المومنین میمونہ نہیں، یہ دوسری میمونہ بنت کردم ہے، کہتی ہیں میں حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی حج کیا، میرے ابا جی میرے ساتھ تھے. فرماتی ہیں میرے ابا جی قریب ہوئے حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میرے ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے حضور کے مبارک پاؤں پکڑ لیے، تو حضور نے سواری بھی روک دی. یہ نہیں کہا کہ جس طرح ہم ہٹو بچو، فرمایا حضور نے سواری روک دی. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کہتے ہیں میرے ابا جی نے مسئلہ پوچھا، حضور نے مسئلہ بتایا. اب ذرا گواہی سنیں کیا ہے. 1,24,000 صحابہ، لیکن آپ فرماندیاں اتب-تبیہ 1,24,000 صحابہ سن، لیکن آواز کی آ رہی سی؟ صرف پیروں دے چلن دی آواز آ رہی سی. 1,24,000 بندہ ہوئے، کسی صحابی دی چادر رہ گئی ہونی، کسی دی نکیل اٹھنی دی گم ہو گئی ہونی، کسی دا کوئی شے رہ گئی ہونی، لیکن فرماندیاں 1,24,000 وچوں کوئی منہ جو نہیں سی بول رہا، حضور دے ادب تے احترام دی وجہ. ایک گواہی حضرت میمونہ بنت کردم دی. دسو یار حضور دی محفل ہوئے، کوئی کہے ہوئے ذرا مینوں کھرک ہوئی ہوئے، کوئی کہے ہوئے ذرا مینوں ادیوی ہوئے، کوئی موبائل سن رہے ہوئے، دسو اسا یہ محفل دا حق ادا کیتا. یار ایک ایتھے 1000 بندہ مان وچ نہیں ہوندا، 1,24,000 صحابہ، کسی دا کوئی کم نہیں سی جی اس ویلے، کسی دی کوئی چیز نہیں رہ گئی، کوئی آواز نہیں دے رہا. فرماندیاں صرف پیراں دی مجبوری سی صحابہ دا چلنا، ورنہ وہ بھی آواز کوئی نہیں سی آنی ہوتی. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میرے آقا جدو روانہ ہوئے نا تو اسامہ بن زید نو اپنے پیچھے بٹھا لیا. جس اسلام دیا گلہ میں کرنا وہ اسلام ہے. غلام تے لونڈی دے پتر تے قریشی تے ہاشمی تھلے چل رہے، تے اسامہ بن زید نوجوان بڑھے صحابہ تھلے چل رہے چٹیاں داڑیاں، تے نوجوان حضور نے نال بٹھا لیا. کسی نے اعتراض کیتا؟ ہن گل اگلی میں جڑی کرن لگا ہوئے. اس دوران اسامہ بن زید نبی علیہ السلام دے مبارک کان نے کوئی گل کیتی، حضور نے اونٹنی دی نکیل کھچ لئی، اونٹنی رک گئی. اسامہ بن زید اونٹنی تو تھلے آ گیا، چلے گئے. ہن قریب والے صحابہ نو تے سمجھ آ گئی کہ حضور اسامہ بن زید واسطے سواری روکی، لیکن جڑے دور سن انہاں نو نہیں پتہ چلے. 1,24,000 بندہ
ظاہر ہے وہ پچھلے نہ سمجھ آئی، صحابہ نے سمجھا کہ اتنے کوئی خاص حکم نازل ہونے لگا ہے کہ رسول اللہ دا آخری مبارک حج ہے تے کوئی خاص حکم، لیکن اس جا غلام افطس و اسود، اس دوران ایک غلام آیا، رنگ گندمی، نک چپٹی ہوئی، تے یمن دے لوگ ہوندے بڑے سونے، فقال اہل الیمن انما حبسنا لہذا، یمن دے کچھ لوگوں دے منہ وچوں گل نکل گئی کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا، اور سننا جڑا گل، بس اتنی گل ہوئی، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کیتی، حضور دی پسند نو نہ پسند کیتا، تے جنہ صدیق اکبر دا دور آیا نا تے جنہ لوگوں نے کہا سی نا انما حبسنا لہذا، طبقات ابن سعد موجود ہے، سب تو پہلے کافر ہوئے، کافر ہو گئے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور دی پسند نو نا پسند کیتا، تے رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے حبیب دی پسند نو نا پسند کرے او دا ایمان بھی سانو کوئی نہیں پسند، جاؤ، جیڑا حضور دی خالی پسند نو نا پسند کرے تے او نہیں بچ سکتا، تے جیڑا حضور دی عزت قانون نو کالا کہندا رہا، ساڈی قوم نو اجے سمجھان دی لوڑ ہے، اے گل ہے جڑی سمجھن والی بات ہے، اسے واسطے ڈی چوک میں کیسی بھائی ریڈ زون کائنات چک ہوئی ہے، او دربار رسالت ہے، بس ریڈ زون ایک ہوئی ہے، او حضور دا دربار ہے، بس اور کوئی کائنات ہے ریڈ زون کوئی نہیں، ایتھی رب نے فرمایا اچھی آواز نہیں کرنی، ایتھی رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا پک رہے ہوئے نا تو گھر وال بھی نہیں ویکھنا، غیر ناظرین انا دا مانا ٹائم، کھانے دا ٹائم ہوئے تو میرے نبی دے گھر وال بھی نہیں ویکھنا، ایتھے رب نے فرمایا ریڈ زون ہے، تو فرمایا جب کھانا کھا چکے تو لا مستانسین لحدیث، تے گل کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں، دو فٹ دیا زبانہ لوگ کھولن تے پھر سانو کمن مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، اے عبدالستار عیدی کہندا سی میں جنت وچ نہیں جانا، میں جہنم وچ جا کے نہ جہنمیاں دی خدمت کرنی، ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات ہے، یہ اتنا بڑا انہیں بکواس کی تھا، یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ میرا ایک سوال ہے، حضور دے غلامہ نے تو جانا ہے جنت وچ، کیوں جی؟ جدھر رائی برابر ایمان ہوئے گا وہ بھی چلا جائے گا، جنہاں نو حضور دا نام بھولے ہوئے گا جبریل یاد کرا دیں گے، وہ نام لو تے وہ بھی چلے جان گے۔ اچھا یہ کول میرا سوال ہے، حضور دے سارے غلامہ تے جانا ہے جنت وچ، تو جہنم وچ ابو جہل دی خدمت کرنی، تو ابو لہب دی خدمت کرنی، تو راجپال دی خدمت کرنی، تو سلمان تاثیر دی خدمت کرنی، اب بتائے ایسے لوگ اس کو ہیرو بنا دیا، اور 4 دن اخبارات اور ریڈیو روتے رہے، جناب پورے اخبارات اور میڈیا روتا رہا، جی وہ بڑا بابا چلا گیا، جو بھیک مانگتا تھا وہ چلا گیا، جو حرامی بچے پالتا تھا وہ چلا گیا، یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ 16,000 حرامی بچے پال کے تے احسان کرتا ہے میں بچے پالے، تو کی لوگوں کو بھیک مانگ کے بچے پالے اور بھی حرامی پالے، تے ساڑھا بابا 1000 سال ہویا بھاٹی چوک بیٹھ کے کروڑاں دنیا حلالی پال رہا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اس بابے دا احسان کوئی نہیں۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت جو ہے نا گلہ نو سمجھو، ایک کوئی جذباتی باتاں سی نہیں کر رہے، اے مت سمجھو کوئی جوش خطابت ہے، نہ کوئی جوش خطابت کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک بزرگوں کے بارے لکھا کہ وہ فوت ہو گئے، بعد کسی نے پوچھا جی رب نے توڑنا کی کیتا، انہوں نے کہا جی بخش دیتا ہے، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس واسطے بخش دیتا ہے کہ مالک بکریاں رکھی ہوں نا تے نال کتا بھی رکھے ہوں، کہنے میں حضور دی ساری امت حضور دی بیڑاں بکریاں سن، میں حضور دی امت دے کتیاں دی طرح بھونک کے رکھوالی کردا رہا، اس وجہ تو رب نے میں بخش دیتا۔ بس اسی اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، ساڑھا تا کام ہے حضور دی امت دی رکھوالی کرنی، بھونک دے رہنا، اس وجہ تو رب بخش دے گا سانو بھی قیامت والے دن، کہ اور کچھ نہیں تو میری محبوب دی امت دی رکھوالی تے کر دے رہے۔ اے کوئی تقریرہ سن کے تے کہا سبحان اللہ، گھر جا اتھے 2 نمبری چل دی کوئی نہ نے گل یاد رکھنا، ہاں ساڑھے نال لبیک کہہ کے سویرے پھر کے او باراتی جذبات جا گئے سی، دل تا تو آڑے نال ہی کھٹکدا ہے، ایتھے 2 نمبری کوئی نہ نے چل دی، ہاں جدے ساڑھے نال ایتھے نعرہ لانا ہے تو پھر تا صبح قیامت اس نعرے تے قائم رہنا ہے۔
یہ نہیں بھائی ساڑھے نہ اتنے نعرہ لا کے سویرے کسی اور نال چاہ کے جائے چائے دی پیالی پہ پیو نہ اتنے دو نمبری چل دی کوئی نہ نے اتنے دو نمبری چل دی ہوندی تو حضور نو ویکھ کے منافق کوئی نہ رہندا ہاں اتنے دو نمبری کوئی نہ چل دی ساڑھے نہ لبیک لایا تو پھر ہن ادے نال ہی رہنا ہے ہاں بالکل ادے نال ہی رہنا ہے تے قبر وچ بھی جدوں ایتھے تسی بن دیکھے نعرہ تواڈے جسم پھٹ رہا ہے انج کہندیاں تے بن دیکھے تواڈا یہ حال ہے تے جدوں حضور دا دیدار ہوئے گا توجہ اس بڑھے دے جنازے واسطے پورا انہاں ٹل لایا اس بڑھے دے جنازے واسطے انہاں کیا ممتاز قادری دا جڑا جادو توڑو اے کہندے اس منڈے دا جنازہ بڑا وڈا ہویا تے اس بڑھے دا جنازہ پڑھو تے سارے چلے گئے نال سلوٹ بھی انہوں جا کے مارے کہ بھائی اس بڑھے نے بڑے حرامی بچے پیدا کیتے تینوں سلوٹ ہوئے اور کیڑی گل دا سلوٹ مارے تسی سانوں بھی دسو سلوٹ مارنا ہی سی تے شہاب الدین محمد غوری دی قبر نو جا کے مارو جے سلوٹ مارنا ہی سی تے خالد بن ولید دا مزار تے حملہ ہویا تو انہوں جا کے سلوٹ مارنا سی جے سلوٹ مارنا ہی سی تے محمود غزنوی نہیں جا کے مارو جے سلوٹ مارنا ہی سی تے گنبد خضرہ شریف دے سامنے جا کے اے سلوٹ تے نہیں ہے جھوکی کرنا سی جناب اسی آ گئے ایٹم بم لے کے آ گئے ٹینک لے کے آ گئے خالد ٹینک آ گیا درار آ گیا میزائل آ گئے غوری آ گیا عبدالی آ گیا حتف آ گیا حضور آئندہ کوئی کسی دی جرات ہے لیکن ذلیلو تسی کتنے بد نصیب ہو کہ تہانوں رسول اللہ خواب بچا کے کیوں نہ جگایا کہ خود کش آ رہا کوئی جی عالم اسلام بندہ بھی ایسا کوئی نہیں سی میں اس گل تو بڑا روندا جنہاں کو پاور ہے ساڑھے کو پاور نہیں سانو حضور نے نہیں اسے آگے فرمانا حضرت صاحب نے نہیں سی فرمانا انہاں کو پاور کوئی نہیں انہاں نے نہیں سی آگے جنہاں کو پاوران رسول دسو نا مدینہ پاک اس ویلے کتنے ولی لوگ ہونے جدو نور الدین زنگی نو حضور مصر جا جگایا اور گورنر کتنے نیک ہونے لیکن نور الدین زنگی دا کیڑی نیکی سی کہ رسول اللہ نے مصر جا کے فرمایا اٹھائے تانوں پتہ نہیں مدینے کیوں ہونا نا دسو کتنے بد نصیب دنیا دے مسلم حکمران کہ ایک بھی کوئی نہیں سی ایسا جنہوں رسول اللہ کی جگہ دیں دے تو اٹھائے اور خود کو شارع فلاں علاقے نپو نو جاگ انہاں تو وڈا بد نصیب کائنات وچ کوئی نہیں یہود و نصارہ دے ایجنٹو انہاں دی ایجنٹیاں چھوڑ کے کوئی صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو کیوں جی صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو اے میں نو کتاب لے آیا منڈیا ہاں میں نو صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو جدوں قرق دا گورنر سپہ سالار برنس انہیں مسلمان قافلے تے حملہ کیتا اور کہنے لگا اینا محمدکم ادعو ینصرکم کہنے لگا کتھے گیا تواڈے نبی تواڈی مدد کرن بلاؤ اپنے نبی نو یہ 581 ہجری جو نے بکواس کیتا 581 ہجری صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی صلاح الدین ایوبی کیا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں نا 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 میں نو موت تو نہیں دینی میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنا ہے لِأَنَّهُ سبن نبیہ اس واسطے کہ انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی یا اللہ میں نو موت نہ دیویں اور میں کہا تسی کیڑے مسلم حکمران ہوئے اور تسی کم از کم کوئی گل سانو بھی دسو نہ سی ایتھے کئی حضرت صاحب نو کیا ہونا مولانا صاحب نو کہنا انج رہنا ہے تو انج نہیں جانا انج کرنا ہے تو انج نہیں کرنا میں کہا میں نو پتہ ہے نا جی میں نو پتہ ہے نا تسی جی انج نہیں کرنی گل میں کہا ذلیلو جدو فاروق اعظم ممبر تے کھڑ کے فرمایا جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا انہیں کیا قومناکا اسی سدیاں کر دیاں گے کدے نال بحد سیوف اپنی تلواراں دی تیزی نہ یعنی گردن تیری کٹ کے رکھ دیاں گے تو سیدھا کیوں نہیں ہوئے گا تے حضرت عمر نے نہیں فرمایا تو جاندا ہے تو کدے سامنے گل کی تھی میں 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں میریاں اے شاناں اور ذلیلو جدو فاروق اعظم نے اے فرمایا نا کہ کون میں ٹیڑا ہو جاؤں پھر تے اگو دیہاتی نے کیا سی تو انو تلواراں نہ سیدھیاں کر دیاں گے تے فاروق اعظم نے نہیں کہنا نو ہتھکڑی لا دیو مولانا غفران محمود سیالوی نو گرفتار کر لو مولی خادم تے جناب فور شیڈول لا دیو علامہ صابری تے لا دیو انہاں تے لا دیو انہاں تے لا دیو اے مولوی بڑیاں گلاں کرنا حضرت عمر نے کیا گل کی تھی فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد ان زغت یقومونی یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دی امت تے او جے جنے پیدا کیتے جو عمر بھی ٹیڑا ہو جائے تے انہوں سیدھا کر دیں گے
اور تسی کیڑے باغ دی مولی ہوئے اسی کوئی پیو واسطے اسی کوئی اپنے واسطے گلاں کرنے جی بزرگ ساڑے ایتھے گل کر دین حسن عبدال بھائی انسان دے پتر بڑھو پاناما لیکس نہ بڑھو تے ہن پاناما لیکس دا نام لینا بھی جرم ہے تے نہ بن دے پاناما لیکس مسلمانہ دیاں عورتاں نچا کے تے تسی کیڑے اسلام دی خدمت کر رہے ہو تسی الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ بھی اتروا رہے ہو او کیڑا ظلیم دا پتر ہے پھر زئی سپہ سالار او کیڑا جناب او موٹر وے دا کی نام ہے اس دا جڑا بڑا ہوندا ہے آئی جی کیڑا ظلیم دا پتر ہے آئی جی جس نے جناب الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ اتروا دیتے اپنے بارے تسی اتنے حساس ہو نہ تسی مسجد ویکھ دیو نہ داڑھی ویکھ دیو اور نہ جناب تانوں کوئی دین دا غیرت ہے کہ رسول اللہ دے نام دے بورڈ اترے ہن میں اگلی گل کرن لگا تسی ڈرتے نہیں گئے میں ڈرن والے بندے کو آندا ہی کوئی نہیں ہاں جی ڈرن والے بندے تانوں بھی کیا ہونا نے بھائی سیدھیاں اسلام دیاں گلاں کر ہاں جی پولیس والے ہن سانوں دسنا ہے بھائی اسلام کیڑا بیان کرنا ہے ہن تھانے دار سانوں یہ مت لانی کہ جناب تسی ایویں 20 سال 35 سال پڑھتے رہو تسی تھانے دا تھانے چاہندے 2 دن ساڈے کول تعلیم لیندے کہ تانوں پتہ لگدا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسی ذرا بھائی یادرو پڑھدیا آن ابی ہریرہ ہاں جی کلمتان حبیبتان وہ پڑھدیا ساری زندگی گزار دیتی سانو تو کوئی نہ الحمد تو لے کے والناس تک امن دی گل نظر آئی سانو تو اے ہی نظر آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اسلام امن کا درس دیتا ہے سانو انہوں نے جناب 50,000 روپے تنخواہ حلال کرنی میں آکھا تو 50,000 دی خاطر تو ہی تو آخر حلال کرنی ایسا نہیں کرنی تو جل ہے اسا تنخواہ حلال نہیں کرنی اسی بھی تو لیندے نا تنخواہ تو 50,000 دی خاطر تو اتنا جناب اپنی بڑے افسران دا جناب تو اتنا نیک و کار ہے کہ تو حضرت صاحب کو آ گیا انہاں دی زندگی تھے گزر گئی کتنے سال ہو گئے 30 سال ہو گئے ہاں جی 32 سال ہو گئے ہن انہاں نوں آ کے شاہ جی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا جے میں کوئی غلط بات کراں تو انہاں نوں تو کسے دا ڈر کوئی نہیں اے تے کربلا والے اے بھی میں اس ممبر تے ٹوک سکتے ہیں نا حضرت صاحب میرے کو وڈن ویسے میری داڑھی چٹی پیر صاحب میرے نال وڈن ویسے میری داڑھی چٹی ہو گئی ہاں جی اے سارے میں کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب تو ہوش نال گل کرو اے دین ہے جڑا تو بیان کرنا جدو اے میں نہیں ٹوک دے اے میں کہندے کرو بیان حضور دی عزت ہوتے اسی تیرے نال کھڑے ہاں کوئی گل کر کے تے ویکھے اسی جلیلہ انہاں دی گلاں مرنیاں یا تیریاں مرنیاں دس سانو شریعت روکے تو رک جاواں گے باقی تو آڑی گل رہ گئی ساڈا بابا تو پھانسی دے پھندا ویکھ دے وی نہ تو پڑھدا چلا گیا ساڈا بابا تو پھانسی دا پھندا لگیا ہویا تے انگریزاں راتی شاہ جی دے جسم تے استری پھیر دیتی تے استری وینج پھیری جدوں چکدے سن تے نال جسم دا سارا حصہ بھی چلا جا رہے سی سارا جسم آپ دا استری نال انہاں پھیر کے پھر نمک تے مرچاں بھر دیتیاں انہاں کہا بابا راتی مر جائے گا لیکن بابا مردہ کیویں جدو بابا جی نمک مرچا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اسلام اتنا ہی امتحان لینا ہے جدو مرچا نمک بھر دیتے تو میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندہ جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند کیوں جی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پابند ہے کسی ٹائم کا کسی حکمران کا حالات کا اقبال کہنا نا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں الا اللہ محمد رسول اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں شاہ جی ویسے بڑی سیٹ آندہ اقبال دا شیر انہوں کہتے ہیں تجھے ڈی چوک کی لیڑ گئے سی میں کہا جی پلاٹ لین گئے سی اور بھی لیڑ گئے سی وہ ملے ہے نہیں ڈی چوک سی پلاٹ کیوں جی ابھی پلاٹ لین گئے سی وہ ملے ہے نہیں انیت اللہ شاہ صاحب اچھا انیت اللہ شاہ صاحب میں کیوں جی پلاٹ نہیں ملے سا پاگل دے پتہ جی پلاٹ لین گئے سی 24 کلومیٹر آسو گیس کھاندے پلاٹ لین گئے سی ربڑ دیا گوڑیاں کھاندے رہے دوسریاں گوڑیاں کھاندے رہے 5 دن بھوکے ننگے رہے پلاٹ لین گئے سی کیوں گئے جی ڈی چوک میں کہا جی ساڑی مرضی گئے تسی ٹھیکیدار ہو ساڑا اپنا ملک ہے تسی گھر اندر بیٹھے رہے ہو تو اسی تو انہوں کو پریشان کیتا ہے تو انہوں کیڑی پریشانی لگی اصل وچ گال کوئی اور ہے ممتاز قادری نہ کر بیٹھے غداری ممتاز قادری تے چیلم سی نا اس نے متنازع کیوں بنایا تسی جا جاندے سارے
اتنے کسی نے کسی نے روکنا سی؟ آ جاندے سارے، پھر تسی اتنے نہیں سی چلنا، نہ چلتے۔ لیکن ممتاز قادری دے چیلا میں تشریک ہونا سی نا، ممتاز قادری روح انہاں نو وڈ دی، یہ کہنے او انجو اسی تو تانوں کچھ بھی نہیں کیا، جنہ ممتاز قادری نہ کیتی غداری۔ ممتاز قادری کن نپ کے کہندا ہاں جی حضرت جی، وہ کہنا وہ جی وہ نہ سانو اینج کیتا، اسی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اسا کہ چلو جی ڈی چوک چلیے، انہاں کہ نہیں جانا، اسی کہ اسی تو پھر جا رہے ہیں، اسی تو 17 لاکھ بندے لے کے چلے گئے۔ کیوں جی عنایت اللہ شاہ صاحب، بندے اتنے آئے کہ کوئی نہیں؟ علامہ بندے اتنے آئے، یہ تو سنی پہلی باری نکلے تو کہندے سن اینج اینج کر کے لبیک، کہندا کیڑی پاور نال گئے؟ کوئی کسی کو کلاشن کوف آئی، کسی کو پسٹل ہے، کچھ بھی کیڑی پاور نال گئے؟ لبیک دی پاور نال گئے۔ اتنے لبیک کہندے چوکی جا پہنچے، کہندے جی کیسے آئے؟ میں کہا تسی جھوٹ بول کے جاندے ہو، اسی لبیک کہہ جھوٹ نہیں بول دے۔ ایسے علاقے تو میں نہیں پتہ کیڑا ہے، میں نے یہ کہنا نہیں حسن عبدال ایک دودھ دیا نہرہ بہ جانی، اس تو بڑا کیڑا جھوٹ، یہ جھوٹ بول کے سارے جاندے۔ تے اسی اتنے لبیک کہنے گئے، اسی ویکھن گئے بھئی بابا نعیم الدین مراد آبادی اور جڑا پاکستان بڑھایا او دا تسی کی حال کر چھوڑیا، بس ایسی ہے ویکھن گئے اس طرح۔ تو ویکھ کے اسی آ گئے اٹھ کے، کوئی کیتا ہے جی اتنے؟ کچھ بھی نہیں کیتا۔ لبیک کہنے اسی پھر ہو سکنا 1 اکتوبر پھر آ جائیے، پھر توجہ جی، علامہ توجہ، بس جی میں ہوں گل مکان لگا، گل ختم۔ حسن عبدال والے نال اتنی گل، میں تے آیا حضرت علامہ خلیل احمد قادری رضوی دی شادی دے موقع تے آیا۔ دعا کرو سارے منڈے دی شادیاں ایو جہی ہون، ہاں جی این شادیاں ہون منڈے دیاں، تو بس گل مک گئی، سارے پاکستان صحیح ہو جانے۔ ہن تے ہندو ہی بول اٹھیا، وہ کہنے لگا جی کڑیاں منڈے تے ظلم ختم کرنا ہے تے رسول اللہ والا دین لے آؤ۔ اے تے ہندوستان دے ہندو ہی بول اٹھے، اور میں کہا تسی کلمہ پڑھ گیا جی سمجھ نہیں آئی تانوں؟ اے تے ہندو بھی بول اٹھیا گاں دا موتر پین والا۔ کیوں جی؟ کشمیر دا حضرت کنہ نہ لیا، اپنا غلام مصطفیٰ صاحب نے نہ لیا۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہو تو ویکھے نہیں جا سکتا، مسلمان بچیاں نال جو کچھ ہو رہا ادھر رخ کرو، مولی خادم دی مسیتی جتیاں لے کے مت وڑو، ہاں جی علماء تے فور شڈول نہ لاؤ، انہاں مڑ کے دین دی گل کرنی۔ کشمیر تے سب تو پہلی لائن وچ مولویاں کھڑا ہونا ہے، جنہاں نو تسی ڈیفینس وچ پا رہے ہو نا بیریا ٹاؤن وچ، انہاں دا ادھر نسنا ہے اگے پاسے، او ادھر پشاور وال اگوں ویکھنا ہے طالبان کھڑے نا، پھر واپس آ جانا ہے، انہاں پھر ادھر نسنا ہے، انہاں درمیان وچ گھومدا ہی رہنا ہے۔ تے اے جڑے اینج کر کے جنہ جانا ہے نا، ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اے ممتاز قادری دے منن والے ہی کرنا ہے۔ ہاں اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے کارکنہ ہی یہ کام کرنا ہے۔ حافظ سعید تے مولی فضل الرحمان تے سراج الحق، او مودی نو ہی پتہ ہے کہ اے کشمیر دے نا تے کاروبار کر دین، کشمیر دے نا تے جانا دین والے ہورن، او اے تسی بیٹھے ہو جڑے، ہاں تسی بیٹھے ہو جڑے۔ حافظ سعید جناب چندے تے لال لے کے چبرجی وچ وڈے وڈے ہیڈ کوارٹر بنانا، تے دوسریاں مجاہدانہ جیکٹاں پا کے لاہور دیاں سڑکاں تے پھرنا، اے گل ہو رہے، تے پھانسی تے پھندے تے لبیک کہنا، اے گل ہو رہے، ہاں جی اے گل ہو رہے۔ اتنا ویسے ٹھلا مجاہد تو ہوئے ہی نہیں تاریخ اسلام میں، اتنا موٹا مجاہد کوئی نہیں ہوا۔ حضرت برا بن مالک جنگ یمامہ میں جدو اندر قلعہ بند ہو گیا نا، مسلمہ کذاب دا لشکر، تے برا بن مالک بڑے دبلے پتلے سن، رسول اللہ نے انہوں نے ویکھ کے ایک دن فرمایا سی کہ اگر اللہ نو قسم دے وے تے اللہ دی قسم پوری کر دے گا۔ جنگ یمامہ صحابہ نو کیا میں نو ڈال تے رکھ کے وچ سٹ دیو، 80,000 ایک روایت کے مطابق، دوسرا 40,000 دا لشکر، چلو جی 40,000 دی اندر بندہ ہوئے تے دبلے پتلے صحابی چھال مار کے وچ چلے جان، تے 40,000 دے لشکر نہ لڑ دے ہو یا دروازہ کھول دے۔ میں پھر اقبال کو پوچھا، میں کہو کیڑی پاور سی، تلواراں لے کے تے اندر کھڑے سن، برا بن مالک کیڑی پاور نال 80,000 نال لڑے؟ اقبال کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی۔ دسو جی جڑا ڈال تے صحابہ نے چک کے قلعے وچ سٹ دیتا تے انہاں دے کتنا سارا جسم ہونا،
میں تے جو مجاہد کوئی نہیں پڑھیا تے علاؤالدین خوارزم ہلاکو خان دے مقابلے چ گیا تے انہیں فوجاں واپس کر لیا. میں تے جڑی کشمیر تے ساڑی مدد نہیں نہ ہو رہی وہی میں گل کرنا چاہتا. علاؤالدین خوارزم ہلاکو خان دے مقابلے چ گیا, فوج لے کے لکھاں دی فوج, جدوں مقابلے وچ گیا تو واپس آ گیا. لوگ کہنے لگے وہ بغداد دی اٹ نال اٹ وجان آیا تے تو واپس کیوں آیا؟ علاؤالدین خوارزم ایک بڑی وڈی گل کیتی. انہیں کہا جو میں ویکھیا وہ تسی نہیں ویکھیا. انہیں کہا تو کی ویکھیا؟ انہیں کہا ہلاکو خان دے لشکر دے اوتے فرشتے تے اولیاء دیاں روحاں سایہ کر کے لفظ کہہ رہی ہیں ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر, اے کافرو ان بدبخت مسلماناں نو خوب مارو. انہیں کہا جدو اللہ دی تائید ہی ساڑے نال نہیں تے میں کی لڑنے ہوں. دسو کی بنے گا ساڑا؟ آج پوری نہ افغانستان دا حال, نہ کشمیر دا حال, نہ عراق دا حال, نہ یمن دا حال, نہ شام دا حال, نہ ترکی دا حال, نہ پاکستان دا حال. کوئی وجہ تے ہے نا آخر؟